ایران پر حملے کی تیاری یا دباؤ ڈالنے کی حکمت عملی۔ امریکہ B-2 بمباروں کی مشکوک نقل و حرکت۔ 2 امریکی B-2 بمبار طیارے میزوری سے روانہ، ہوائی میں ری فیولنگ بھی مکمل۔ B-2 بمبار 30,000 پاؤنڈ وزنی بنکر بسٹر بم لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ الجزیرہ ٹی وی کا کہنا ہے بنکر بسٹر بم ایران کے فردو پلانٹ تباہ کرنے کے لیے استعمال ہوں گے۔ خبر ایجنسی کے مطابق صدر ٹرمپ آج نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اہم اجلاس بلائیں گے۔ حملے سے متعلق حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ امریکہ جنگ میں شامل ہوا تو انتہائی خطرناک ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے خبردار کر دیا، کہا امریکی حمایت سے ایران پر بمباری کے دوران مذاکرات ممکن نہیں۔ امریکہ کی جنگ میں ممکنہ شمولیت پورے خطے کے لیے تباہ کن ہوگی۔ عباس عراقچی نے کہا کبھی یورینیم افزودگی مکمل بند نہیں کی جائے گی۔ ٹرمپ انتظامیہ 2 ہفتے کے اندر معاہدے کے لیے عزم دکھائے۔ اسرائیلی جارحیت سے عالمی امن کو خطرہ ہے، عالمی برادری اسرائیل کو روکے۔ پاکستان نے ایک بار پھر ایران کے موقف کی حمایت کر دی۔ ایرانی خود مختاری پر حملہ عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ امید ہے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے OIC بھرپور اقدامات کرے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا OIC وزرائے خارجہ اجلاس سے خطاب، کہا غزہ میں اسرائیلی مظالم ناقابل برداشت ہو چکے، فلسطینیوں پر ظلم رکوانا امت مسلمہ کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ مسئلہ کشمیر کا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل چاہتے ہیں۔ لازوال دوستی کی داستان، ترکی اور پاکستان۔ ترک صدر طیب اردوان کا اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ہاتھ تھام کر پاک ترک یکجہتی کا پیغام۔ استنبول میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ترک صدر سے وفود کی سطح پر ملاقات۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی موجود تھے۔ پاک ترک قیادت کی ایران پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت۔ ایران کی خود مختاری اور دفاع کے حق کی حمایت کا ادا۔ خطے میں کشیدگی کم کرنے کی سفارتی کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق ہوا۔ عالمی برادری سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ غزہ کی صورتحال پر بھی تشویش کا اظہار۔ انسانی امداد کے بلا روک ٹوک فراہمی ناگزیر قرار دے دی۔ پاکستانی وفد نے OIC اجلاس کے کامیاب انعقاد پر ترک قیادت کو خراج تحسین پیش کیا۔ اہم ملاقات OIC وزرائے خارجہ اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ موجودہ حالات میں مسلم ملکوں کا اتحاد ناگزیر، مقصد قبلہ اول کا تحفظ ہے، اختلافات بھلا کر ایک ہو جائیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا استنبول میں OIC وزرائے خارجہ اجلاس سے خطاب، کہا مغربی طاقتیں اسرائیل کی حمایت کر رہی ہیں۔ اسرائیل خطے کو جنگ کی آگ میں دھکیلنا اور مسجد اقصیٰ کی حرمت کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ ایران کے عوام کے ساتھ ہیں، فتح ایران کی ہوگی۔ اسرائیل غزہ میں قتل عام اور نسل کشی کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ ہم فلسطینی بھائیوں کی مشکلات محسوس کرتے ہیں۔ OIC وزرائے خارجہ اجلاس میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت، فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ ترک صدر اردوان کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات۔ صدر اردوان نے بھرپور حمایت کا یقین دلایا۔ ملاقات میں ترک وزراء سمیت انٹیلیجنس چیف بھی شریک ہوئے۔ روسی صدر کا ایران کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان۔ پیوٹن نے کہا ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ پرامن مقاصد کے لیے جوہری ٹیکنالوجی ایران کا حق ہے۔ ماسکو اسرائیل ایران جنگ میں مداخلت نہیں کرے گا۔ اسرائیل کو بارہا بتا چکے ایران جوہری ہتھیار نہیں بنا رہا۔ فرانس کے صدر کا ایرانی ہم منصب سے رابطہ۔ فرانسیسی صدر کا کہنا ہے ایرانی صدر نے جوہری پروگرام پر مذاکرات تیز کرنے پر اتفاق کیا۔ یقین ہے جنگ اور بڑی تباہی سے بچنے کا راستہ موجود ہے۔ اسرائیل کا تہران میں امام خمینی کے مزار کے قریب حملہ، پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹر پر میزائل داغے گئے۔ صہیونی فوج نے اصفہان میں جوہری مرکز کو نشانہ بنایا۔ عالمی توانائی ایجنسی کی تصدیق، اسرائیلی حملے میں ایران کے ایک اور ایٹمی سائنسدان شہید۔ مہر نیوز کے مطابق اس تباہی تہران پر کیے گئے حملے میں اہلیہ سمیت شہید ہوئے۔ اسرائیل کا ایرانی القدس فورس کے 2 کمانڈر سعید ایزدی اور بہرام شہریاری کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ ایرانی وزارت صحت کا کہنا ہے اسرائیلی حملوں میں اب تک 430 ایرانی شہید اور 3500 زخمی ہو چکے۔ ایران کا اسرائیل کے مختلف شہروں پر میزائلوں سے حملہ، 27 افراد زخمی۔ اسرائیلی فوجی مراکز، فضائی اڈے، دفاعی صنعتیں اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز کو نشانہ بنایا۔ تل ابیب کی عمارت میں آگ بھڑک اٹھی۔ جنوبی اور شمالی اسرائیل پر 30 میزائل داغے۔ تل ابیب، مقبوضہ بیت المقدس اور ایلات میں بھی سائرن کی آوازیں سنی گئیں۔ ایک میزائل حیفا میں وزارت داخلہ کے ہیڈ کوارٹرز کے قریب گرا۔ کچھ نے وسطی اسرائیل میں دین گش کے علاقے کو ہٹ کیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے حملوں کی 18ویں لہر میں لانگ رینج میزائلوں کا استعمال کیا ہے۔
لندن میں ایران اور غزہ پر اسرائیلی حملوں کے خلاف مظاہرے، فلسطین کو ایجنٹ کے زیر اہتمام مظاہرے میں اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی۔ رسل اسکوائر شروع ہونے والا مارچ ڈاؤننگ اسٹریٹ پر ختم ہوا۔ مارچ کے شرکاء کا کہنا تھا ایران پر بلا جواز حملے کر کے اسے ایٹمی قوت بننے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل غزہ میں روزانہ بمباری کر کے درجنوں افراد کو شہید کر رہا ہے۔ برطانیہ اسرائیلی مظالم رکوانے کے لیے عملی اقدامات کرے۔ امریکی صدر ٹرمپ ایران پر حملے کے لیے اسرائیل کا ساتھ نہ دے۔ عالمی عدالت انصاف اسرائیل کے جنگی جرائم کا نوٹس لے۔ پاکستان نے امریکی صدر کو نوبیل امن انعام 2026 کے لیے نامزد کرنے کی سفارش کر دی۔ حکومت پاکستان کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے ٹرمپ کی مداخلت سے پاک بھارت کشیدگی کم ہوئی، جنگ کا خطرہ ٹل گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پاک بھارت کشیدگی میں قائدانہ کردار ادا کیا، نازک موقع پر غیر معمولی حکمت تدبر کا مظاہرہ کیا۔ صدر ٹرمپ نے اسلام آباد اور نئی دہلی سے مؤثر سفارتی رابطے استوار رکھے۔ سفارتی رابطوں سے تیزی سے بگڑتی صورتحال پر قابو پایا گیا۔ امریکہ میں فلسطین حامی مظاہروں کے رہنما محمود خلیل ضمانت پر رہا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے محمود خلیل کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے کر ملک بدری کا حکم دیا تھا۔ محمود خلیل 3 ماہ سے لوزیانہ کے حراستی کیمپ میں تھا۔ گرین کارڈ ہولڈر محمود خلیل کو اسرائیل مخالف مظاہروں کی قیادت پر 8 مارچ کو کولمبیا یونیورسٹی کے اپارٹمنٹ سے گرفتار کیا گیا تھا۔ پاکستان کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے، پاکستان کا پانی کو روکا گیا، وہ پاکستان اسے ایک ایکٹ آف وار کے طور پہ لے گا۔ اگر اس نے ایسی کوئی حرکت کی اس کے اوپر پاکستان کا بڑا واضح موقف ہے، تو ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے۔ پاکستان بھارت کو اپنا پانی روکنے نہیں دے گا، بھارت کو پانی روکنے کا سٹرکچر بنانے میں وقت لگے گا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو۔ پختونخوا کے بجٹ پر کہا بجٹ منظور نہ ہوا تو آئین اپنا راستہ اختیار کرے گا۔ یہ کوئی جواز نہیں کہ بانی سے ملاقات کرائیں ورنہ اسمبلی کام نہیں کرے گی۔ آئینی ذمہ داری پوری نہ ہوئی تو ان کو نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ بجٹ منظور نہ ہوا تو کے پی حکومت تحلیل ہو سکتی ہے۔ بانی سے مشاورت کے بغیر پختونخوا کا بجٹ منظور نہیں ہوگا۔ ایمرجنسی نافذ کرنے کی کوشش کی تو حکومت ایک دن بھی نہیں چل سکے گی۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کہتے ہیں کے پی اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار صرف وزیر اعلیٰ کے پاس ہے۔ عوام اپنے مینڈیٹ کی توہین کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ اسلام آباد اور بالائی علاقوں میں پری مونسون بارشیں، دارالحکومت میں موسم سہانا ہو گیا۔ ہری پور مانسہرہ میں بھی بادل برسے، بنیر اور مالاکنڈ میں بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ لوئر دیر میں تیز بارش کے دوران آسمانی بجلی گرنے سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ باغ آزاد کشمیر اور گردونواہ میں بھی موسلادھار بارش سے گرمی میں کمی آ گئی۔